اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یابہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ تاریخ کے اندر آیا، تاریخ میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ۔ اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا۔ کتاب ہدایت تو یہ ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی جو قرآن میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہزاء کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں، جب 1973 یا 74 میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تو یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ہر ٹیکسی کے اوپر، ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے۔ تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی، میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا، تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے محکمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر، اور وہ کہہ رہے تھے کیا محمل کلام ہے، کہاں ہے وہ رسی، کس کو پکڑے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور فرما رہے ہیں هو حبل اللہ المتین، یہ ہے رسی اللہ کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث بہت پیاری ہے، میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ مذاکرہ ایک ہوتا ہے درس، ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں، یہ نہیں، مذاکرہ آپس میں۔ حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا عجیب، الستم تشہدون، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب فرمایا جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، جیسے ہم نے دوسرا جو تھا سورہ یونس کی آیات فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس قرآن پر، فاستبشروا، تو بشارتیں حاصل کرو، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو، ذکر کرو، کھڑے بیٹھے، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، سب سے بڑا ذکر جسے قرآن الذکر کہتا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دی ذکر وہ قرآن ہے، هو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم۔ اور تم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے صراط المستقیم۔ پھر دیکھیے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے، دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی، هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء،
یہ وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہش نفس آپ کو کج نہیں ہونے دے گی، زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ، اس کے ہوتے ہوئے کبھی کجی نہیں آئے گی تمہارے اندر۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، زبانیں التباس نہیں پیدا کر سکے گی۔ قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے، ذرا سی الفاظ کی شکل موڑ دی، رائنا کی بجائے رائنا کہہ دیا، قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔